آج ایک ایسا میں ہیئر ماسک لے کے آئی ہوں جو کہ نہ صرف آپ کے ہزاروں روپے بچائے گا، پارلر جا کے اپنے مہنگے مہنگے چارجز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کچن سے کچھ چیزوں کو لیں اور آپ کے بال جتنے زیادہ فریزی ہیں، گھنگریالے ہیں، ان میں جان نہیں ہے، یہ اپلائی کرنے کے بعد آپ کے بال اتنے سٹریٹ، اتنے سیدھے، اتنے سلکی ہو جائیں گے۔ یہ نہ صرف آپ کے بال سیدھے اور سٹریٹ ہوں گے، اس سے آپ کے بالوں کی گروتھ بہت اچھی ہوگی۔ اس میں نے ایسی چیزیں ایڈ کی ہیں جو کہ آپ کے بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہیں۔ مونسون میں اکثر بالوں میں بہت زیادہ خشکی بھی ہو جاتی ہے، ہیئر فال ہوتی ہے۔ اس ریمیڈی سے نہ صرف آپ کے ہیئر فال ختم ہو جائیں گے، آپ کے بالوں کی گروتھ ڈبل ٹرپل ہو جائے گی، آپ کے بال اترنا ختم ہو جائیں گے، آپ اپنے بالوں کی لینتھ کو جتنا چاہے بڑھا سکتے ہیں۔ گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ یہ ہیئر ماسک تیار ہوگا جو کہ نہ صرف آپ کے بالوں کی گروتھ کو ڈبل ٹرپل کر دے گا، آپ کا جوڑا پہلے سے 10 گنا موٹا اور بھاری ہو جائے گا۔ تو اسے بنانا بہت آسان ہے، تو چلیے پھر جلدی سے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بالوں کی جان، پیاز، پرپل پیاز اگر آپ کے پاس ہے جو کہ سلفر سے بھرپور ہوتا ہے، یہ ہمارے بالوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ نئے بال اگانے ہیں تو پیاز لے لیں، اور بھی جو چیزیں میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ساری بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہیں۔ تو اس ہیئر ماسک کو بنانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف 6 سے 7 منٹ 10 منٹ میں ہی یہ ساری آپ کی جو ریمیڈی ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گھنگریالے ہیں، گرتے ہیں، بالوں میں جان نہیں ہے، والیوم نہیں ہے، تو ایک بار اس ریمیڈی کو دیکھ لیں۔ یہ نہ صرف آپ کے بالوں کو موٹا گنا کرے گی، بال آپ جتنا چاہیں لمبے کر سکتے ہیں۔ ایک ہم نے پیاز لے لیا میڈیم سائز کا، تو وہ چھلکوں سمیت ہم نے اس میں چھلکے بھی ایڈ کرنے ہیں اور پیاز کو بھی کاٹ لینا ہے۔ اس کے بعد اس میں نے ایک بڑا چمچ اس میں چاول شامل کیے ہیں، اس کے بعد 2 بھر کے چمچ السی شامل کرنی ہے، تو 2 چمچ السی، 1 چمچ چاول، اس کے بعد ہم نے ایک پیاز لیا ہے، اور پھر ہم نے اس میں ½ چمچ روز میری لیوز شامل کرنے ہیں۔ یہ ہمارے بالوں کی ہیلتھ کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ یہ ہمارے بالوں کو لمبا گھنا بنائیں گی، مضبوط بنائیں گی، اور ہمارے بال ایسے سیدھے سٹریٹ ہو جائیں گے جیسے آپ پارلر پہ ہزاروں روپے خرچ کر کے آئے ہوں۔ جب بھی آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ اس کا استعمال ایک دن پہلے کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے بالوں میں ایک جان، ایک لچک، ایک ریشمی پن پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد 1 چمچ آپ نے اس میں میتھی دانہ شامل کر لینا ہے۔ میتھی دانہ بالوں کی گروتھ کو ڈبل کرتا ہے، نئے بال اگاتا ہے، آپ کے بالوں کو بہت ہی زبردست یہ ایک غذا فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے چولہے پہ رکھ لینا ہے۔ 1 گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے، شیشے کا گلاس ہے نارمل سائز کا، تو جب وہ ½ سے بھی تھوڑا کم رہ جائے گا تب ہم نے اسے اتارنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس میں 1 سے 2 چیزیں اور ایڈ کرنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لینا ہے۔ تھوڑی سی بھی اگر آپ کو یوزفل ویڈیو لگے تو اپنی دوستوں فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ زیادہ تر بچیوں کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، ٹائم کے ساتھ ساتھ شیمپو کے مسلسل استعمال سے بال فریزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ لازمی ایک بار اپنی بچیوں کو بنا کے لگائیں۔ اگر چھوٹی بچیاں ہیں، بڑے ہیں، جن کے بال بھی آپ کو اچھے یا سلکی چاہیے تو ایک بار اسے ٹرائی کریں۔ نہ صرف آپ کے بالوں کا گرنا رک جائے گا، آپ کے بال گھنے بھی ہوں گے، نئے بال بھی اگیں گے، اور آپ کے بال بہت سیدھے اور سٹریٹ ہو جائیں گے۔ بہت ہی زیادہ یہ یوزفل ریمیڈی ہے، ایک بار آپ نے ٹرائی کر لی تو پھر آپ اسے اپنی گڈ بک میں شامل کر لیں گے، وقتاً فوقتاً اسے ٹرائی کرتے رہا کریں گے۔ لو فلیم میں اسے پکاتے رہنا ہے تاکہ ساری چیزوں کی جو گڈنس ہے، جو پراپرٹیز ہیں وہ اس پانی میں آ جائیں۔ اس کے بعد ہمیں اس کی جیل چاہیے، تو یہ بہت ہی امیزنگ اور بہت آسان طریقے سے یہ بنے گی، اس پہ کوئی بہت زیادہ محنت بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے کچن سے ہی مل جائیں گی۔ ویڈیو لائک نہیں کی تو کائنڈلی ابھی سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ شام 6 بجے میری ویڈیو ڈیلی آتی ہے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل جائے۔ تھوڑی دیر پکنے کے بعد اس میں 1 چمچ بھر کے آپ نے اس میں چائے پتی شامل کر لینی ہے۔ چائے پتی جو کہ کیفین اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے، یہ ہمارے بالوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھی ہے۔ ایچنگ نہیں ہوگی، بالوں میں خارش نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں تو اس چیز سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ کے بال گھنے مضبوط ہوں گے، نئے بال اگیں گے انشاءاللہ اس ریمیڈی کو استعمال کرنے کے بعد۔ جی آہستہ آہستہ اسے پکاتے جانا ہے تاکہ یہ پکتا رہے، ساری چیزوں کی جو گڈنس ہے وہ اس پانی میں آ جائے۔ جی تو پانی جب ½ سے بھی تھوڑا کم رہ جائے تو اس کے بعد میں نے اسے چولہے سے اتار لیا ہے، اور اسے اب تھوڑا ٹھنڈا ہونے دے، بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، تھوڑا سا نیم سا تھا تو میں نے اسے چھان لیا تھا۔ چھاننا اپنے کپڑے کی ہیلپ سے، کپڑے سے یہ ہوگا کہ اس کی ساری جیل جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے آپ کو مل جائے۔ آپ کے بال زیادہ لمبے گھنے ہیں تو آپ اسے ڈبل بھی بنا سکتے ہیں، میں نے اپنے بالوں کی لینتھ کے اکارڈنگ اسے تیار کیا ہے۔ صاف ستھرا ایک باؤل لے لیں، اس کے اوپر آپ نے ایک کپڑے کا، لون کا کپڑا لے لیں، وہ اس کے اوپر رکھ لیں۔ اس کے بعد یہ جو چیزیں بھی ہم نے بنائی ہیں یہ آپ نے اس کے اوپر رکھنی ہے، اور اسے اچھے طریقے سے آپ نے دبا دبا کے تو اس کی جیل نکال لینی ہے۔
یہ ساری چیزیں بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہیں، بالوں کی گروتھ کے لیے بہت ہی زبردست ہیں، امیزنگ رزلٹ آپ کو ملے گا۔ ایک بار آپ نے اسے بنا لینا ہے تو آپ کے بالوں کی جو آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، اس کے بعد آپ اسے بار بار بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو کپڑے کو تھوڑا سا دبا دبا کے تو آپ نے یہ ساری جیل نکال لینی ہے۔ اس ریمیڈی میں نے ساری وہی چیزیں ایڈ کی ہیں، وہی شامل کی ہیں جو ہمارے بالوں کی گروتھ کے لیے اچھی ہیں۔ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے دباتے جائیں اور ساری جیل جب نکل جائے گی، اس کے بعد آپ نے یہ جو کپڑے کے اندر جو سارا پلپ آپ کو ملے گا وہ ہم نے ویسٹ کر لینا ہے، کیونکہ ہمیں اس کی جیل چاہیے۔ تو جیل کو بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، بس 1 سے 2 چیزیں اس میں شامل کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ کائنڈلی ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں، بہت ہی امیزنگ ویڈیو ہے جی۔ تو یہ جیل ہم نے نکال لی ہے، اس کے بعد آپ نے انڈا لے لینا ہے۔ انڈے کی سفیدی نہیں چاہیے، ہمیں زردی چاہیے۔ بالوں کی ہیلتھ کے لیے ہمیں پروٹین چاہیے، تو یہ پروٹین ہیئر ماسک ہے، تو ہم اس میں انڈے کی زردی شامل کریں گے، جس میں بہت زیادہ مقدار میں ایسی پراپرٹیز ہیں پروٹین کے علاوہ جو ہمارے بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ بالوں کا فریزی پن ختم کرے گا، بالوں کو نمی پرووائڈ کرے گا، بالوں کو ہائیڈریٹ رکھے گا۔ انڈے کی زردی اس میں شامل کرنے کے بعد سفیدی آپ کسی اور کام میں استعمال کر لیں، تو وہ ہم نے بالکل بھی یوز نہیں اس میں کرنا۔ تو انڈے کی زردی جو ہے اسے اچھے طریقے سے پھینٹ لیں، تھوڑا سا آپ پھینٹیں گے تو اس کے بعد اس کی شکل، اس کی حیت سب بدل جائے گی۔ یہ ایک بہترین پروٹین ماسک آپ کے پاس ریڈی ہو چکا ہے، جو کہ بالکل نہیں لگ رہا کہ یہ پیاز اور پتی کے ساتھ بنا گیا ہے، میتھی دانے کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ یہ بہت ہی مہنگا سا ایک ایسا ہیئر ماسک بن چکا ہے جیسے آپ بازار سے خرید کے لائے ہوں۔ یہ بہت ہی امیزنگ ہے، آپ کے بالوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ آج کل بال بہت زیادہ گرتے ہیں، فریزی بھی ہو جاتے ہیں اور بال بہت چپچپے سے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بار آپ نے اسے ٹرائی کر لیا تو آپ کو اسٹریٹنر کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ اپنے بالوں کو اسٹریٹ کریں۔ اتنے سیدھے اسموتھ سلکی بال آپ کے ہو جائیں گے، اور بالوں کی جو ہیلتھ ہے، بالوں کو یہ غذا بھی ملے گی اور آپ کے بالوں کا جو علاج ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ تو لازمی آپ نے ایک بار اسے ٹرائی کرنا ہے۔ تو آپ نے اسے پھینٹتے جانا ہے تاکہ زردی ساری چیزوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے۔ ہفتے میں ایک بار آپ نے لگانا ہے، صاف ستھرے بالوں میں آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 1 چمچ اس میں ناریل کا تیل بھی شامل کر لیں، تاکہ ہمارے بال جو فریزی ہیں، گنگریالے ہیں، انہیں مزید جو پوشن ملے، انہیں نمی ملے، انہیں غذا ملے، ان کی نشو و نما اچھے سے ہو۔ ناریل کا تیل شامل کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں۔ اگر آپ کے پاس ناریل کا تیل نہیں ہے تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انڈے کی زردی آپ نے لازمی شامل کرنی ہے۔ تو اسے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے بالوں پہ اسے اپلائی کرنا ہے۔ برش کی ہیلپ سے لگا لیں، یا پھر آپ سارے بالوں کو جڑوں سے لے کے سروں تک لگائیں، پھر بالوں کو باندھ لیں۔ 2 گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد آپ نے بالوں کو واش کر لینا ہے کسی بھی شیمپو کے ساتھ۔ تو آپ کے بال اتنے اسموتھ، اتنے گھنے، ریشمی آپ کو لگیں گے، ایسے لگے گا جیسے آپ پارلر پہ ہزاروں روپے خرچ کر کے ریباؤنڈنگ کروا کے آئے ہیں، یا پھر آپ نے بالوں کو کوئی بہت اچھا سا ٹریٹمنٹ کروایا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔